नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले सईद मिन्हाज साहब ने, जो रेजिडेंट एडिटर हैं डेली टाइम्स के इस्लामाबाद में, उन्होंने ये कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरेस्ट इसमें है, उनकी ख्वाहिश ये है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 3 साल के तमाम तर मसाइल, तमाम तर जो फेलियर्स हैं उसके साथ चले जाएं कहीं, और वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म चले जाएं, एक नया चेहरा यहाँ पे आए, एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे हो सके। हारून रशीद साहब का और खुर्रम दस्तगीर खान साहब का ख्याल है कि प्रेसिडेंट को यकीनी तौर पे एक सैक्रिफिशियल लैम्ब चाहिए, लेकिन कामिल अली आगा साहब इस बात से एग्री नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं कामिल अली आगा साहब से समझना चाहता हूं। जनाब जी देखें मोहित, अगर जरदारी साहब की बात करें तो उनको मखदूम चाहिए, खादम चाहिए, मखदूम नहीं चाहिए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें। मैं ये बात करता हूं, मैं मुस्लिम लीग नून की बात करता हूं। देखें, वो ये कहते हैं कि हम किसी पुतली तमाशा का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप उस बात पे जाएं जो मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि इनका एक मुआहदा अंडर कारपेट हुआ था मिसाक जमहूरियत के जो वर्डिंग लिखी गई उसको छोड़ दें, लेकिन उसके अंडर कारपेट जो मुआहदा हुआ था वो ये था कि पहली बारी पीपल्स पार्टी की, दूसरी बारी मुस्लिम लीग की। ये मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूर है 5 साल मुकम्मल करवाने के लिए पीपल्स पार्टी के। अच्छा। ये 5 साल मुकम्मल करवाने के लिए जो आज पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को अलहदा नहीं करती अपनी हुकूमत से, वो ये मजबूरी है। आज भी वजीर आला पंजाब ने ये कहा है कि हम गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे हुकूमत को और आइंदा मुलाकातें जारी रहेंगी। अच्छा, क्या मतलब है आप बता दें। अच्छा, और फिर देखें, मेरी बात सुने, इसके बाद अगर कायदे हस्बे इख्तिलाफ चौधरी निसार ने ये कहा है कि हम हुकूमत को गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे, तो ये इंडोर्स कर दिया सेंटर में भी और पंजाब में भी। अच्छा जरा रुकें, लेकिन सवाल फिर ये होता है, चलें मतलब पीएमएलएन मिली है, आपकी अगर बात मान लें तो पीएमएलएन मिली है, लेकिन सवाल ये है कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट पाकिस्तान के मखसूस सियासी हालात में कितनी देर तक अपने आप को सस्टेन कर सकेगी, मैं जरा ये दोनों से समझना चाहता हूं। लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट कैसे है आप बताएं ना मुझे। माइनॉरिटी गवर्नमेंट 127 नंबर पूरे नहीं है ना, नंबर पूरे नहीं है। 127 पीपल्स पार्टी के हैं और 91 वोट जो है ये क्लेम करते हैं, बल्कि 93 वोट क्लेम करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के हैं। तो कैसे गैर मुस्तहकम होंगे? नहीं, आप ये कह रहे हैं, मुझे आप ये कह रहे हैं कि 217 इनकी बात सुने, अगर ये इनिशिएट नहीं करते अदम एतमाद की तहरीक, तो हम कैसे अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करा सकते हैं? मुझे बता दें आप। मेरी गुजारिश जो आगा साहब से है वो ये है, जरा इनको जवाब दें। मुस्लिम लीग काफ के तो 3 टुकड़े हो चुके हैं। एक जो ओरिजिनल काफ लीग है, उसके अलावा एक हमख्याल ग्रुप बन चुका है, एक साइजेबल नंबर पीपल्स पार्टी के साथ भी बैत कर चुका है। इसके 3 टुकड़े हो चुके हैं, काफ लीग के कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली पंजाब में भी। इनके सर पर तो इनके साथ मिलकर, इसलिए मैंने कहा कि इनके साथ मिलकर बनाई गई कोई नई हुकूमत जिसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है, वो बीमारी से बदतर इलाज होगी, वो एक ज्यादा अनस्टेबल, वो एक ज्यादा कमजोर और मुमकिन। आप क्या कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है चूंकि इनके टुकड़े हो गए हैं? इनके टुकड़े भी हो गए हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर इन केस आपको एतमाद नहीं है ना, ये हमें इन पर एतमाद नहीं है। और तीसरी बात यह कि अगर ये तीनों टुकड़े इकट्ठे हो भी जाते हैं, फिर भी एक ऐसी गवर्नमेंट जो इन टुकड़ों में 91, 51, 25, 6 के ऊपर मिलकर बनेगी, वो भी देखिए मामला, जहां से मैंने शुरू किया था, मामला ये नहीं है कि किसका इक़्तिदार आ रहा है, किसका जा रहा है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन अंदर है, कौन बाहर है। मामला अवाम के मसाइल का हल है, और एक रिजल्टेंट गवर्नमेंट जो नो कॉन्फिडेंस के बाद अगर बनती है मौजूदा पार्लियामेंट के साथ, वो अवाम के मसाइल हल करने में ज्यादा कमजोर होगी, बिकॉज उसकी मेजॉरिटी और ज्यादा शेकी होगी इन टुकड़ों की वजह से, क्योंकि अगर वक्ती तौर पर टुकड़े इकट्ठे भी हो जाए ये फिर ब्रेकअप होंगे। तो इसलिए बेहतर यही है, इसका हम ये समझते हैं, इसका बेहतर हल है कि अवाम से ये राय ली जाए। और ये अवाम से राय ली किस तरह से ली जाए? इलेक्शन कराया जाए। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है
وہ چل نہیں سکتی. سونر اور لیٹر اس نے اپنے ویٹ میں کلیپس ہونا ہے, اس کے بعد عوام کے پاس جائیں گے. تو پھر آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ مائنورٹی گورنمنٹ کچھ ہی ہفتوں کی بات ہے, مائنورٹی گورنمنٹ اپنے آپ کو یہ کچھ عرصے کی بات ہے, اٹ ول کلیپس. لیکن اس کا جواب تو وہ یہ دے رہے ہیں کہ جب تک آپ نو کانفیڈنس ووٹ نہیں لے کے آئیں گے مائنورٹی گورنمنٹ. نو کانفیڈنس ووٹ کس بیسس پہ لانا ہے؟ میں نے پھر کہا تھا نو کانفیڈنس ووٹ ایک بیسک کیلکولیشن پہ لانا ہے کہ کاف لیگ پوری کی پوری ڈیلیور ہو گیا, بیسک کیلکولیشن اویلیبل نہیں. کامل علی آغا یہ کہتے ہیں کہ 127 پیپلز پارٹی کے 91 لوگ آپ لوگ 217 یا 218 یہ ان کے ووٹ بن جاتے ہیں. یہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے ہی نہیں ٹیکنیکلی سپیکنگ. یہ تو ابھی ووٹنگ جب ہوگی تو پتہ چل جائے گا کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم صاحب بنیادی سوال ہے, یہ مائنورٹی گورنمنٹ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے گی؟ یہ ابھی اس وقت تو جاتی نہیں ہے اور بعد میں ٹھہرتی ہی نہیں ہے, کوئی صورت ہی نہیں ہے. ان پاپولر بھی بہت ہے اور نون لیگ نہ سپورٹ کرے گی, نہ کاف لیگ کے زیادہ تر ارکان اس کو سپورٹ کریں گے. کچھ لوگ مل سکتے ہیں, ایسی اطلاعات ہیں. اور وہ جو ان کا سب چلے جائیں تو وہ اشارے اسی طرف ہے کہ این پی بھی فرض کیجئے جائے تو کاف لیگ کے کچھ لوگ ہیں ہمارے پاس, کچھ اور لوگ بھی ان کا خیال ہے. لیکن جب حالات کا دباؤ پڑتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے, سٹے نہیں کر سکے گی. اچھا, اب ایک ایسی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ایک کمزور مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی, اس پہ دباؤ ڈال کے, اپوزیشن اس پہ دباؤ ڈال کے پبلک انٹرسٹ میں, عوام کی فلاح میں بہتر ڈیسیجنز اس سے کروا سکتے ہیں. آپ کو اس ساری گفتگو سے یہ بات نظر آئی ہے جو کچھ خرم صاحب نے کی, آغا صاحب نے کی, اس کو بھی ملحوظ رکھیں. اور جو چودھری صاحبان کر رہے ہیں باہر, جو چیف منسٹر نے کی ہے, نواز شریف نے جو گفتگو ہے, کہیں اس کا شائبہ بھی آپ کو نظر آیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ کارپوریشنوں میں جو پیسہ ڈوب رہا ہے اس کو بچا لیں اور جہاں کرپشن ہو رہی ہے اس کو روک رہے ہیں. کسی نے کوئی بات کی ہے اس طرح؟ عوام کے حقوق کی کس کو پرواہ ہے یار؟ یہ پبلک کنزپشن کے لیے, نعرے لگانے کے لیے, اقتدار کی جنگ ہے, کسی کو بھی نہیں. نہ جو چھوڑ کے گئے انہوں نے ملک کا مفاد دیکھا. ایک منیمم گورنمنٹ تو ہونی چاہیے نا جو کم از کم ٹیکس تو وصول کر سکے, امن و امان تو ٹھیک کر سکے. ان کا اپنا مسائل تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. تو پھر آپ ایگری کرتے ہیں نا جو خرم کہتے ہیں؟ میں ہارون صاحب سے اختلاف کروں گا. دیکھیں ہمارے قائد نے یہ سارے ایشو, آپ کے قائد 2 دفعہ حکومت میں رہے, انہوں نے اس وقت کیا کیا تھا؟ آپ کوئی نیا چاند وہ چڑھائیں گے؟ کچھ نہیں, نیا چاند بالکل کوئی نہ نظریہ ہے کسی کا, اقتدار کے سوا کوئی نظریہ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے پی ایم ایل این کے ذریعے ہی آئے گی. کیسے آئے گی؟ جو ماضی میں کبھی آئی ہے جو آئندہ اب یہاں تو دیکھیں سب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ لوگ گورننس سے ڈرتے ہیں. نواز شریف صاحب ڈرتے ہیں کہ موجودہ ان کے پاس کوئی لایا عمل نہیں ہے. کرپشن کی اتنی بات کر رہے تھے, کرپشن کا ایک کیس بھی انہوں نے ایکسپوز نہیں کیا, میڈیا نے کیے ہیں سارے. ایک عمل ہمارے پاس موجود ہے. کہاں ہے وہ؟ چھپا کے رکھا ہوا ہے. پاکستان کی اکنامک میں سمپل, اگر ہم ون لفظ لاہ عمل ہے وہ ہے کہ پاکستان کی زمینی, سیاسی اور معاشی خود مختاری. اور سر یہ نہیں ہوتا, اس کو ڈیٹیل میں بتانا پڑتا ہے. مجھے موقع دیں. مثلا نواز شریف کی حکومت میں صدر پاکستان دوسرے ملکوں کے سفراء کو نہیں کہیں گے کہ وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں انٹرفیئر کریں اور نیگوسیشن کریں. جہاں تک زمینی خود مختاری کا تعلق ہے, ہماری اس دن 30 تاریخ کو بھی پارٹی نے اور پارلیمنٹ میں ہم ڈرون حملوں کی سخت ترین مخالفت کرتے. اور یہ جو معاشی خود مختاری آئی ایم ایف کی, لیکن مخالفت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ دیکھیں چیز کو عملی جامہ تو نہیں پہنا. اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپوز کرے. اب ایک موقع ہے کہ گورنمنٹ کے پاس میجورٹی نہیں رہی. اب معاملہ ہے کہ ہم ہر موقع پر جو ہے وہ چونکہ اس سچویشن کو ایکسپوز کر کے بار بار اس کا آپ نے ذکر کیا, ووٹ آف کانفیڈنس مانگنے سے کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگ؟ خوف نہیں, اس میں خوف زدہ کی بات نہیں. میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ جن لوگوں کی بیسس پہ ہم نے یہ ووٹ آف کانفیڈنس بل فرض کرنا بھی ہے وہ خود کلیئر نہیں ہے اس معاملے میں. اور میں پھر کہوں گا اس کا بہترین حل یہی ہے کہ پاکستان کے عوام سے پوچھا جائے, گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک, کہ وہ کس پارٹی کی حکومت چاہتے ہیں, اور وہ ایک حکومت جو نہیں آئے گی اس میں کلیئرٹی ہوگی. الیکشن کروائے جائیں. جی الیکشن کروائے جائیں, وہ سب سے بہتر. اچھا آغا جی, آپ کو کامل علی آغا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آخری سوال ہے, کیا 2011 الیکشن کا سال بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں معید, سب سے پہلے تو مجھے یہ پوچھنا ہوگا کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی, کیا انہوں نے وہ مطالبات پیش کیے جو ہم نے پیش کیے؟ ہم نے کہا کہ تحفظ حتم نبوت کا بل جو ہے وہ واپس کیا جائے, آر جی ایس ٹی واپس کی جائے, یہ جو ڈرون حملہ کیا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے اس کو واپس کیا جائے, ڈرون حملے جو ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ آر جی ایس ٹی جو ہے اس کو وڈرا کیا جائے. کیا انہوں نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ مطالبہ کیا؟ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان سے. تو یہ جو اگر اور پھر دوسری بات ہے, اتنی لمبی تقریر کرنے کے بعد چودھری نثار نے جب ووٹ کا ٹائم ہوا
تو اس وقت ووٹ کیوں نہیں ہونے دیا؟ یہ اچھا چلیں لیکن مجھے لیٹ می ریپیٹ دا کوسچن. مجھے سوال یہ ہے کہ کیا 2011 آپ لوگوں کو الیکشن کا سال لگ رہا ہے؟ جی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ناکام ہوگی اور 2011 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ 2011 الیکشن؟ جی ایبسولوٹلی، اور ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. خانو صاحب آپ کو لگتا ہے؟ میرا بھی خیال ہے ہونا چاہیے، یہ ملک نہیں ہونا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے؟ میرا خیال ہے ہو بھی جائے گا. سعید منہا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 2011 الیکشن کا سال ہوگا؟ چانسز تو اسی طرف لگ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح کی اکنامک سچویشن بن رہی ہے اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اور یہ اتنے ہی اگر سنسیئر ہوتے تو یہ اچھا وقت ہمارا سعید منہا صاحب وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. سعید منہاس صاحب کا، کامل علی آغا صاحب کا، خرم دستگیر خان صاحب، ہارون رشید صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. کم از کم ہمارے پارٹیسپنٹس کی حد تک جو اس میں سے انالیسس نکلتا ہے وہ نکلتا ہے کہ موجودہ صورتحال انسسٹینیبل ہے. کچھ بھی کہہ لیں، سیاسی جماعتوں کی کوئی بھی انٹینشن ہو، موجودہ صورتحال بہت دیر تک اسے پیپلز پارٹی کی حکومت سسٹین نہیں کر سکے گی. اور بہت سے لوگ غالباً یہ محسوس کرتے ہیں کہ 2011 بالآخر الیکشن کا سال پاکستان میں ثابت ہوگا. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.